کن، آپ مولانا کے الفاظ خود سنیے۔ کن کہتے ہیں جب وہ لوہار لوہے کی رگڑائی کر رہا ہوتا ہے جی تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں۔ اچھا، وہ اگر آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ جلنے لگ جاتی ہے، تو دوسری بیوی ہے وہ 100 کن ہیں وہ۔ اچھا، ہاں یہ چنگاریوں کی طرح ہوتی ہیں۔ مولانا کی اس بات سے یہ جو ایک سنت ہے، پہلے ہی بیچاری مظلوم ہے اور اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، کفر سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں، تو مولانا کی اس قسم کی بات کرنے سے ان کی تائید ہو گئی، جس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا عادل محمود صاحب حفظہ اللہ کی برس کی محنت پہ پانی پھرتا ہوا ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں، پوری دنیا کے مسلمان اب بھی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں۔ ہم ہندو پاک کے مسلمان، ہندوؤں کی نسل ہندو سے مسلمان ہونے والے، لیکن ہم میں ابھی تک ہندوانہ جراثیم باقی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ شادیاں عجیب اور مشکل لگتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، سب سے اعلیٰ، سب سے پیارا، سب سے افضل ترین مذہب عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کی ہر ادا بہت پیاری، بڑی قیمتی ہے۔ بہترین نمونہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی ساری کائنات کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا اور ارشاد فرما دیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اگر قیامت تک آنے والے انسان جو ہے ان کی طرح ایمان لائیں گے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہدایت پر ہوں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں گے اتنے زیادہ ہماری قیمت بنے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر سنت قابل تقلید اور قابل عمل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اعتبار سے سنت کیا ہے؟ زیادہ شادیاں کرنا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیادہ شادیاں، حضرات خلفاء راشدین کی زیادہ شادیاں، عشرہ مبشرہ کی تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں، پوری دنیا کے مسلمان اب بھی زیادہ شادیاں کر رہے ہیں۔ ہم ہندو پاک کے مسلمان، ہندوؤں کی نسل ہندو سے مسلمان ہونے والے، لیکن ہم میں ابھی تک ہندوانہ جراثیم باقی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ شادیاں عجیب اور مشکل لگتی ہیں۔ اسی پر مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے دین کے کام لیے۔ ان سے ابھی انٹرویو لیا گیا عید کے دن جو شائع ہوا، جس میں اینکر صاحب حافظ محمد احمد صاحب نے ان سے سوال کیا ان کی شادیوں کے بارے میں، تو اس پر مولانا نے بات کرتے ہوئے سوکن کا مطلب بیان فرمایا۔ ان سے پوچھا سوکن جانتے ہیں؟ اسے کہا جی کیا ہوتا ہے جی؟ سوکن بس دو بیویاں آپس میں سوکن ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، حضرت مولانا نے فرمایا کہ سوکن یہ ہوتا ہے کہ کن جو ہے وہ کن، آپ مولانا کے الفاظ خود سنیے۔ کن کہتے ہیں جب وہ لوہار لوہے کی رگڑائی کر رہا ہوتا ہے جی تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں۔ اچھا، وہ اگر کان میں وہ آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ جلنے لگ جاتی ہے، تو دوسری بیوی ہے وہ 100 کن ہیں وہ۔ اچھا، ہاں یہ چنگاریوں کی طرح ہوتی ہیں۔ مولانا کی اس بات سے یہ جو ایک سنت ہے، پہلے ہی بیچاری مظلوم ہے اور اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، کفر سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں، تو مولانا کی اس قسم کی بات کرنے سے ان کی تائید ہو گئی، جس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا عادل محمود صاحب حفظہ اللہ کی برس کی محنت پہ پانی پھرتا ہوا ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق مسعود صاحب بہت عظیم انسان ہیں، کروڑوں لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ ہمارے محسن ہیں، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے محسن ہیں، پوری دنیا کے لوگ جتنا مولانا کو سنتے ہیں شاید ہی کسی بھی خطیب کو ایسے سنتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے، مولانا سے اور بڑے بڑے کام لے لے، لیکن یہ اس اعتبار سے مولانا سے تھوڑی سی اس کو تصحیح کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا بہت رحم دل، فاؤنڈیشن کے ذریعے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، پہلے بغیر فاؤنڈیشن کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بھی مولانا ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، مولانا جو ہے نا مختلف شعبوں کے بڑی سرپرستی فرماتے ہیں، خاص طور پہ جو بہت خطرناک شعبوں کی خواتین ہیں، اچھے طریقے سے ان کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بہت اہم کردار ہے۔ بیواؤں کی کفالت کرنے میں مولانا کی بہت خدمات ہیں، لیکن بیواؤں کی کفالت وقتی طور پہ کرنا اور عارضی طور پہ کرنا ہے جی، یہ جو ہے یہ ناکافی ہے۔ بیواؤں کی مستقل کفالت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 11 شادیوں میں صرف ایک کنواری
کنواری اور زیادہ بیواؤں سے کر کے امت کو کیا سبق دیا۔ میری درخواست ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ اگر آپ بھی 2-3 مزید شادیاں بیواؤں سے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سنت کو زندہ فرما لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ پاک بڑی خیریں، بڑی برکتیں، بڑی خوشیاں عطا فرمائیں گے، اور ایک سے بڑھ کر ایک بہترین بیوائیں، بلکہ کنواری بھی مل سکتے ہیں مولانا کو، مولانا کی کوئی مشکل نہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے جی بہترین رشتے ہماری نکاح آسان تحریک کی طرف سے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے آج سے میں چونکہ اپنے میگزین میں دعوت اللہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت زیادہ چھاپ رہے ہیں، بلکہ پرنٹ میڈیا میں سب سے زیادہ سب سے پہلے الحمدللہ مولانا کو مستقل چھاپنے میں ہمارے ادارے کا، ادارہ نشر العلوم کا بہت اہم کردار ہے۔ دعوت اللہ کے 20 سالہ میگزین اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت سے مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہنے والی کروڑوں خواتین میں سے بعض خواتین ہم سے رابطہ کرتی تھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمارا نکاح کروا دیں، کیونکہ ہمارا نکاح آسان تحریک کا شعبہ بھی تھا، رشتوں کی میچنگ کے اعتبار سے خواتین مجھے اب تک یاد ہیں، بلکہ اب تک وہ ہم سے رابطے میں ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب سے اگر ان سے شادی کی بات کی جائے تو وہ فوراً تیار ہو سکتی ہیں اور فوراً آمادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر مولانا طارق جمیل صاحب یہ اس طرف قدم بڑھائیں گے تو مولانا کی دیکھا دیکھی لاکھوں لوگ الحمدللہ اس سنت کو زندہ کریں گے، تو اس طرح لاکھوں کروڑوں خواتین کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو ایک خوبصورت مثال بنا دیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا طارق صاحب کی اہلیہ محترمہ وہ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ان کو بھی تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، زیادہ گزر گئی تھوڑی سی رہ گئی، ہم سب کی ایسی صورت حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کے ان حصوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس چھوٹی سنت کو، مظلوم سنت کو زندہ کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس سنت کو زندہ کرنے میں اہم کردار کرنے کے طور پر آپ اس ویڈیو کو اگر شیئر کر دیں گے اور اس کو لائک کر دیں گے اور اچھے سے کمنٹس کر دیں گے اور اس سنت کی حوصلہ افزائی کریں گے اور حوصلہ افزا باتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چھوٹی سی کاوش سے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچائیں گے۔ آپ کے چھوٹا سا کمنٹس، آپ کا چھوٹا سا لائک کرنا، شیئر کرنا، پتہ نہیں کتنے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچنے کا اور کسی بیوہ کا، کسی مطلقہ کا، کسی بے سہارا مجبور معذور خاتون کا بھلا ہونے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔